اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. خواتین و حضرات، السلام علیکم. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو کیوں دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اب یہ کہنے کو تو بڑی ایک آسان سی بات ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے لگوں، لیکن یہ کوئی سوئچ نہیں ہے کہیں پر لگا ہوا کہ میں نے ٹھک کر کے دبایا، جیسے بتی آن ہوتی ہے تو میں اللہ سے ڈرنے لگوں، سوئچ آف کیا تو ڈر ختم ہو گیا. نہیں، یہ بڑا ڈیولپ کیا جاتا ہے. آدمی اس سے ڈرتا ہے جس سے کوئی تعلق ہو، اس بنیاد پر ڈرتا ہے. آدمی اس سے ڈرتا ہے جس سے محبت کرتا ہو کہ یہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. آدمی ڈرتا ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کہ ان کی اتنی خدمت کی ہے، ان کی عزت کرتا ہے، عزت کی بنیاد پر ڈرتا ہے کہیں یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. یہ تعلق ہے نا، تعلق کی بنیاد پر آدمی ڈرتا ہے کہ میں کچھ ایسا نہ کروں جس سے یہ ناراض ہو جائیں. وہ انسان جو اپنی دھن میں مست اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے حکموں کی اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، وہ اس بنیاد پر ایسا کر رہا ہے کہ اس کا اللہ جل شانہ اور اس کے رسول سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، کمزور ہوا ہے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس لیے ہے کہ اس تعلق کو بنا لیا جائے. یہ ہے نا کہ اللہ سے ڈرنا، ہر چیز کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے. ہر چیز کی بنیاد، ہر نیکی کی بنیاد. میں سچ بولوں گا اللہ سے ڈر کے، لوگوں کے خوف سے تو میں جھوٹ بھی کبھی بول دوں گا کہ مجھے پرواہ نہیں بھائی، آج وہ بندہ وہ کبھی وہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا. جہاں مجھے اپنا فائدہ نظر آئے گا وہاں میں سچ بولوں گا، جہاں مجھے اپنا فائدہ نظر نہیں آئے گا میں جھوٹ بولوں گا. جہاں مجھے لین دین کے اندر میں دیکھ رہا ہوں گا کوئی مجھے نہیں چیک کر رہا، میں وہاں بے ایمانی کر جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں تو اللہ سے کوئی ڈر ہے نہیں. اب تو میں دیکھوں گا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا میں بے ایمانی بھی کروں گا، غیبت میں کروں گا، چغلی میں کروں گا، لوگوں پر تہمتیں میں لگاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں سے تو اللہ نے منع کیا. اللہ سے میں ڈرتا نہیں اور لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو لوگوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کو جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف اپنی ذات میں گم ہوتا ہے. اس کو صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے، صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. دوسرے کا بچہ کھائے نہ کھائے، دوسرے کے گھر پہ روٹی پکی یا نہیں پکی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم لوگوں کی پرواہ تو کرتے ہیں. جو اتنے بڑے محسن کی نہیں مانتا وہ لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اللہ جل شانہ کی مانوں تو میں تب جب میرے دل پہ اللہ کی ذات کا کوئی تاثر ہو، میں اللہ کو کچھ سمجھوں. نعوذ باللہ من ذالک. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر ٹوٹل کنٹرول اللہ کا ہے، قادر ہے اللہ. ہر چیز اللہ کے علم کے احاطے میں ہے. نہ اللہ کو کبھی اونگ آتی ہے، نہ اللہ کبھی تھکتے ہیں، نہ اللہ جل شانہ کبھی سوتے ہیں، نہ اللہ جل شانہ کبھی بے خبر ہوتے ہیں. تو اب جب تک میں ایسی اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھوں گا نہیں، یہ سب کچھ سنوں گا نہیں، تو اللہ کی ذات سے میرا کوئی تعلق نہیں بنے گا. جب اللہ کی ذات سے میرا کوئی تعلق نہیں بنے گا تو پھر اللہ کا ڈر خوف بھی دل میں نہیں آئے گا. پھر مجھ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ جو انسان اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں کتنے مزے ہوتے ہیں. آئیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس بات کو ذرا خوب ڈسکس کرتے ہیں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. کل بھی ہمارا یہی ٹاپک تھا، رمضان دیا کیوں ہے اللہ نے، کیا چاہ رہے ہیں اللہ. کل میں بتا رہا تھا، میرا ایک دوست ہے، وہ سے کہا جنید صاحب آپ کا سیزن شروع ہو گیا. اب اس بات کا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنید صاحب رمضان کا اصل مقصد شروع ہو گیا، اب کماؤ جتنا کمانا ہے. تم تو کپڑے کا کام کرتے ہو، خوب کماؤ جتنا کمانا ہے. یہ اس کا پوائنٹ آف ویو تھا. رمضان کا اصل مقصد شروع ہو گیا، مال بناؤ.
اچھا کیا واقعی اللہ بھی یہی چاہ رہے ہیں؟ تو جب قرآن کھول کے دیکھا تو اللہ جل شانہ تو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم لوگ ہی نہیں ہو صرف، اب بات کو وزن کس طرح مل رہا ہے کہ تم صرف ایک اکیلے نہیں ہو جو یہ روزے رکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ، تم سے پہلی جتنی قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں. یا اللہ یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ صرف ہم نے نہیں رکھے، یہ ہم سے پہلے کی قوموں نے اور امتوں نے بھی اس کام کو کیا ہے. یا اللہ یہ اتنا ضروری کام کس لیے کیا جاتا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، میری ذات سے تمہارا تعلق بن جائے، جھوٹ نہ بولو، معاملات میں دھوکے بازی مت کرو، میں دیکھ رہا ہوں. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے اس کائنات میں زمین آسمان میں اگر کوئی رائی کا دانہ کسی پتھر میں بھی چھپا ہوا ہے اور تیرا رب اگر اس کو چاہے تو اللہ حاضر کرے. یعنی ہر چیز اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہم ہوتے ہیں ہر جگہ. اور بلکہ یہی نہیں واللہ علیم بذات الصدور، یعنی ہم میرے تمہارے اندر دل کے اندر پنپنے والے جو خیالات ہیں ان تک کا اللہ جل شانہ کو پتہ ہے. تو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ اللہ جل شانہ ہر طرف موجود ہے. تو اب میں اللہ سے اگر تعلق بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ میں اللہ کو ناراض کرنا بند کروں. پہلے خوش تو بعد میں کروں گا، اگر خوش کرنے کی کوشش کروں. میرے دوست یار مجھے بتاتے ہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. آج کسی کا پتا چلا کہ بھائی وہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو ناچ گانے کا بھی بے حد شوق ہے، وہ اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. بھائی یہ تو یہ بھی میرا فیل ہے، دیکھو میں یہ کام بھی کر رہا ہوں، میں یہ کام بھی کر رہا ہوں. ہائے ہائے، ایسا آدھا تیتر آدھا بڈیر اللہ کو منظور نہیں ہے. ہم خود نہیں پسند کرتے اس چیز کو تو ہم اس کو اپنے اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں. نہیں، ایک چیز وہ ایک آدمی معاملات کے اندر معاملات میں بددیانتی کر رہا ہے، ادھر اپنی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے. ہاں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہ نمازیں اس کے بددیانتی چھڑوا دیں گی. ہاں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ نماز نہ چھوڑے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ اپنی اس بددیانتی کو جسٹیفائی کر رہا ہے تو نہیں، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اس کو یہ چھوڑنا پڑے گا، نافرمانی چھوڑنی پڑے گی. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے ہے، عبادات بعد میں، برائیوں کا چھوڑنا پہلے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس سے ڈرنے والے بنو. ڈر کے آدمی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ نافرمانی چھوڑتا ہے. اسکول کے بچے اپنے استاد سے، بھائی کوئی لائق ہے کوئی نالائق ہے یہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. کسی میں طاقت زیادہ ہے تو وہ 100 نفلیں بھی پڑھ لے، کسی میں طاقت کم ہے تو وہ 10 نفلیں بھی پڑھ لے. لیکن گناہ سے تو سب بچ سکتے ہیں، گناہ سے تو سب بچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اور تم پہلے گناہ کرنے بند کریں، نافرمانی چھوڑیں. جب نافرمانی چھوڑیں گے تو پھر اب اللہ جل شانہ جو پہلا انعام دیں گے، غور سے سنو، نافرمانی کے چھوڑتے ہی جو پہلا انعام ملے گا وہ نیکیوں کی توفیق ملے گی. نافرمانیوں کے چھوڑتے ہی جو پہلا انعام ملے گا وہ نیکیوں کے لیے توفیق ملے گی. اب مجھ سے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو کوئی نوجوان ایک بزرگ سے پوچھا تھا، جی میرا دل کرتا ہے یہ نیکیاں کرنے کو لیکن کیا کروں کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا، ان بزرگ نے فرمایا آئندہ مجھے کبھی کو خط لکھنے کی کوشش نہ کرنا، میں ایسے کم ہمت لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا. خیر اب میں اتنی سخت بات تو نہیں کہوں گا. انہوں نے حضرت نے کسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کہی ہوگی، وہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی اس وقت اپنی کم عقلی کی وجہ سے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں حضرت کی بات بہت بہتر ہے.
ارے یہ کیا بات ہوئی، ہمت تو پیدا کرنی پڑتی ہے۔ ہم ہر چیز کے لیے ہمت پیدا نہیں کرتے، ہمت تو پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں وہ شخص جی کیسے سکتا ہے جو اپنے اندر ہمت پیدا نہ کرے؟ ہاں، سعید انور مجھے بتایا کرتا تھا کہ جنید، تیز وکٹوں پہ تیز بالروں کو ہمت سے کھیلا جاتا ہے، اس کے لیے ٹیکنیک وغیرہ سب ایک پوائنٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ کھڑا رہ سکتا ہے جس میں ہمت ہو۔ بڑے سے بڑا بیٹسمین اگر اس کی ہمت ختم ہو جائے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا وہاں پر۔ تو ہمت تو ہر جگہ پر چاہیے، تو ہمت یہاں بھی پیدا کرو، اس کے لیے اللہ سے مانگو، اے اللہ تو مجھ کو یہ ہمت عطا کر کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، کیونکہ اے اللہ میں جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا تو آپ کی ذات سے میرا تعلق بڑھے گا۔ یہ جب ہمت آئے گی نا، ایک گناہ چھٹے گا، ایک گناہ چھٹے گا اور اندر سے تقویت پیدا ہوگی، ایمان بننا شروع ہوگا۔ اب یہاں پر ایمان آیا، اس درجے کے گناہ ختم ہو جائیں گے، پھر ایمان یہاں آیا، پھر اس درجے کے گناہ ختم ہو جائیں گے، پھر یہ ایمان یہاں تک آیا، پھر اس درجے کے گناہ ختم ہو جائیں گے، پھر اور اوپر گیا، اس درجے کے گناہ ختم ہو گئے۔ اب جس طرح تم ہمت پکڑتے جاؤ گے، پکڑتے جاؤ گے، گناہ زندگی سے نکلتے جائیں گے، اللہ سے تعلق جڑتا جائے گا، توفیق بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہے نا کہ سائیکل کو چلانا شروع کرو نا، تو شروع میں زور لگانا پڑتا ہے، لیکن ایک بار جب چل پڑتی ہے پھر پیر خود بخود ایسے چلتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی سائیکل چل رہی ہے۔ تو اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہترین مہینہ ہے میرے عزیزوں۔ اللہ سے تعلق بنانے کا بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ دیکھو میں ایک ہی بات کو بار بار کہے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ سب سے ضروری بات ہے، یہ اصل کرکس ہے، اصل وجہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کی۔ آئیے آپ کو حمد باری تعالیٰ سناتے ہیں۔